नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पंजाब की सियासत में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सिर्फ़ 2 माह में अपने ही लगाए पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की कारकर्दगी और उनके रवैये से मुतनफ़्फ़र दिखाई देते हैं। और अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक से पहले चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। इस व्लॉग में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किस पैराए में चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। दूसरा नाज़रीन, कल जो पंजाब हाउस इस्लामाबाद में PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब ने की। इस इजलास की सदारत करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने पार्लिमानी पार्टी के अरकान को किस किस्म के ख़तरे से आगाह किया है, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की दीगर जो अहम ख़बरें हैं उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की बड़ी अहम समाअत हुई। आज की समाअत का अहवाल बताने से पहले आप नाज़रीन को याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने आखिरी समाअत पर PTI को ये डेडलाइन दी थी, आखिरी मोहलत दी थी कि 2 अगस्त को जो शोकास नोटिस ममनुआ फंडिंग के मामले पे PTI को जारी किया गया है, उस शोकास नोटिस के जवाब में तहरीरी जवाब जो है वो आइंदा समाअत पे जमा करवाया जाए। आज नाज़रीन, जब इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ तो तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बेंच से ये कहा गया कि आखिरी हुक्म की रोशनी में अबूरी जो जवाब है, जो शोकास नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, उस पर अबूरी जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन अब भी हमें मुफस्सल मुकम्मल तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 8 हफ्तों का वक्त दिया जाए। जब नाज़रीन तहरीक इंसाफ के वकील ने मज़ीद 2 माह की मोहलत मांगी तफसीली जवाब जमा कराने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन के अरकान की जानिब से इस इस्तदा पर हैरानगी का इजहार किया गया, जिस पर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ने इलेक्शन कमीशन की अदालत से ये कहा कि 10 साल पुराना रिकॉर्ड है जो बैरून मुल्क से मंगवाना है। और साथ में शाह खावर का ये भी कहना था कि कमीशन ने जो PTI की USA की LLC कंपनियां हैं उसे भी अपने 2 अगस्त के फैसले में गैर मुल्की कंपनी जो है वो डिक्लेयर किया है, जिसमें नाज़रीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से शाह खावर से ये कहा गया कि अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी गैर मुल्की कंपनी ही कहलाएगी। अमेरिका के कानून के साथ पाकिस्तान के कानून पर भी अमल करना है। फैसले में अगर गलती है तो उसकी तहसीह की जा सकती है, लेकिन अगर PTI को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराज़ है तो आप इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला चैलेंज कर सकते हैं। जिस पर नाज़रीन PTI के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि मज़ीद रिकॉर्ड आ जाए तो मुफस्सल जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे और जितने भी इलेक्शन कमीशन के सवालात हैं उन तमाम सवालों का मुफस्सल जवाब दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को मुतमिन करेंगे। और फिर उन्होंने कहा, एक मरतबा फिर इस्तदा की कि 8 हफ्तों का वक्त दिया जाए, जहाँ इतना अरसा गुजर चुका है, मज़ीद 8 हफ्तों का वक्त दे देंगे तो इससे कोई हर्ज नहीं होगा। जिस पर नाज़रीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से PTI के वकील से ये कहा गया कि पहले ही हफ्तों की बात करते करते 8 हफ्ते गुजर गए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम 8 हफ्तों का वक्त आपको नहीं दे सकते, लेकिन 4 हफ्तों का वक्त आपको देते हैं। इन 4 हफ्तों में मुफस्सल मुकम्मल तहरीरी जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाए ताकि ममनुआ फंडिंग केस की बाकायदा समाअत का आगाज़ हो। इसके बाद नाज़रीन 6 नवंबर तक PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया था तो PTI की जानिब से कहा गया था कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे और इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाइड भी किया जाएगा। लेकिन 2 अगस्त के फ़ैसले को आज कितने दिन गुजर चुके हैं और बार बार इलेक्शन कमीशन से यही कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क से रिकॉर्ड आना है। वह रिकॉर्ड आने पर इलेक्शन कमीशन को मुफस्सल तहरीरी जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। अब देखते हैं कि आइंदा समाअत पर जो 6 नवंबर का होना है, क्या उसमें भी तहरीरी जवाब PTI का आता है या फिर एक और तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन से मांगी जाएगी। अब नाज़रीन पंजाब में जो तब्दीली की ख़बरें हैं, जो पेशरफ्त हुई है, उस पर आने से पहले कल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है,
اس ملاقات سے متعلق ناظرین آج پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں نے مختلف ٹویٹس کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے جو آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پہ گفتگو کی ہے، دراصل انہوں نے یہ مشاورت کر کے اس معاملے کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے جو معاملہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جا کے شہباز شریف ملتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، حالانکہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار ہے، اور وزیر اعظم جس کے ساتھ مرضی مشاورت کریں، اپوزیشن کے ساتھ کریں، حکمران اتحاد کے ساتھ کریں، یہ کوئی راز نہیں کہ جس کے اوپر کہا جائے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ البتہ وہ سیکرٹ ایکٹ کی ضرور خلاف ورزی تھی جو سی پیک کا معاہدہ ہوا تھا۔ خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کا جو سی پیک کا معاہدہ ہے اس کے ڈاکومنٹس بھی جمع کروائے جائیں، تو اس وقت وہ جو ڈاکومنٹس ہے سی پیک معاہدے کے وہ آئی ایم ایف کو دکھائے گئے تھے، آئی ایم ایف کو دیے گئے تھے کہ یہ ہمارا سی پیک کے ساتھ چائنا کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ پرویز الہی پر خان صاحب نے کس طریقے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ناظرین خبر یہ بھی ہے، آج سما نیوز پہ عاصم منیر صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جو کل گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں پنجاب میں تبدیلی کا معاملہ بھی زیر غور آیا، اور اس میں مختلف آپشن پہ غور کیا گیا، اور آپشن پر غور کرنے کے بعد نواز شریف نے پنجاب میں پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے معاملے کی حمایت کر دی ہے، اس کو سپورٹ کر دیا ہے۔ اور جو خبر سما نیوز پہ رپورٹ ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگلے 15 دنوں میں چودھری پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے جانے کا امکان ہے۔ اب خان صاحب نے اپنے ہی بنائے وزیر اعلیٰ پر کیسے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اس خبر کو ناظرین رپورٹ کیا ہے زاہد گجکوری صاحب کو، بڑے کریڈیبل صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے آج یہ خبر دی ہے کہ جو کل اسلام آباد میں پنجاب کی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں خان صاحب نے اس خطرے کا اظہار کیا ہے کہ ڈر ہے ضرورت پڑنے پر چودھری پرویز الہی پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے۔ یہ جو ناظرین خان صاحب کا ایک جملہ ہے کل جو انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ خان صاحب کو اعتماد نہیں ہے کہ جب بھی اس سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ چودھری پرویز الہی سے کہیں گے کہ پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں، تو خان صاحب کا یہ ڈر، خان صاحب کا یہ خدشہ موجود ہے کہ چودھری پرویز الہی پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین زاہد گجکوری صاحب نے اپنی خبر میں یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ خان صاحب نے اپنے پارٹی ارکان کو اس خطرے سے بھی آگاہ کیا ہے کہ اگر اکتوبر میں ہم الیکشن کا اعلان کرانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے اگلی حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ اور خان صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے پارٹی کے ارکان سے یہ کہا کہ ہر قیمت پر ہم نے اگلے ماہ الیکشن کا اعلان کروانا ہے، اور اس لیے میں اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں لانگ مارچ کی کال دوں گا، اور اس سلسلے میں جو تنظیمیں ہیں پی ٹی آئی کے انہیں متحرک کیا جائے، اور لانگ مارچ کی کال پر ہر بندے نے اسلام آباد پہنچنا ہے تاکہ ہم حکومت کو مجبور کر سکیں کہ وہ الیکشن کا اعلان کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی تھی جو کہ اسی خبر کے ساتھ جڑی ہے۔ کل جو ناظرین پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا پنجاب ہاؤس میں اجلاس ہوا، اس سے یہ بھی خبر سامنے آئی ہے جو کہ عاصم منیر صاحب نے نہیں بلکہ جاوید فاروقی صاحب نے رپورٹ کی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے ارکان کی مجموعی تعداد ہے وہ 176 ہے، اور اس میں کاف لیگ کے 10 ووٹ اگر شامل کریں تو پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 186 ہو جاتی ہے، اور پرویز الہی جو وزارت اعلیٰ کا 22 جولائی کو الیکشن ہوا تھا اس میں 186 ووٹ لے کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ اب اس خبر میں رپورٹ یہ کیا گیا ہے کہ کل جو پنجاب ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں پی ٹی آئی کے 25 ارکان غائب تھے، اور ان ارکان کے حاضر نہ ہونے پہ یہ رپورٹ کیا گیا کہ خان صاحب نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ خان صاحب نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو ارکان غیر حاضر ہیں ان کی غیر حاضری سے جو باہر تاثر جائے گا وہ پی ٹی آئی کے خلاف جائے گا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ غیر حاضر ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ناظرین پارلیمانی پارٹی کے اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا ہے جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے کہ اس اجلاس میں جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کارکردگی ہے، جو ان کا رویہ ہے، اس پر پی ٹی آئی کے ارکان خان صاحب کے سامنے پھٹ پڑے ہیں،
اور انہوں نے پرویز الہی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان کا اس اجلاس میں یہ کہنا تھا، جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو کاف لیگ کے چھوٹے موٹے کارکنان ہیں ان کی تو چاندی ہو گئی ہے، ان کی تو عیدی ہو گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے وہ کارکن، وہ اپنا کاف لیگ کے لوگ جو کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، جو کونسلر کے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، انہیں تو اعلیٰ عہدے پنجاب میں دیے جا رہے ہیں۔ کسی کو مشیر بنایا جا رہا ہے، کسی کو معاون خصوصی بنایا جا رہا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں چودھری پرویز الہی کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور پنجاب میں چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ لاوارث ہو گئے ہیں۔ اور اندرونی کہانی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اس قسم کے تحفظات کا اظہار پارٹی کے ارکان کی جانب سے کیا گیا تو عمران خان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی پنجاب میں جو اس وقت حکومت ہے وہ تحریک انصاف کی نہیں بلکہ کاف لیگ کی ہے۔ اور خان صاحب نے اس مجبوری کا اظہار کیا کہ مجبوری میں ہمیں عثمان بزدار کو ہٹا کے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا پڑا۔ اور ساتھ ہی خان صاحب نے اپنے پارٹی ارکان کو یہ ہدایت کی کہ وہ براہ راست چودھری پرویز الہی کے ساتھ رابطہ نہ کریں۔ آپ کے جو بھی تحفظات ہیں پنجاب میں، ہمارے جو سینئر وزیر ہیں میاں اسلم اقبال، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، وہ آپ کے معاملات جو بھی آپ کے خدشات ہوں گے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔